بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے جتنے ممبرز نے ووٹ ڈالے ہیں وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. تو اور آرٹیکل 63(a) کی تشریح عدالت نے کر دی ہے کہ ووٹ ڈالنے کی منحرف اراکین کو اجازت ہی نہیں ہے. تو یوں پنجاب اسمبلی اگر دیکھا جائے 197 میں سے 25 ووٹ یہ مائنس کر دی جائیں تو پنجاب اسمبلی میں سے اکثریت ختم ہو چکی ہے. اصولاً آج پنجاب حکومت میں جو وزارت اعلیٰ حمزہ شریف سنبھالے بیٹھے ہیں وہ میری ذاتی رائے کے مطابق آج سے وہ وزیر اعلیٰ نہیں. وفاق کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں وفاق میں چونکہ ووٹ کاؤنٹ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جہاں تک آرٹیکل 63(a)(1) کے حوالے سے انٹرپریٹیشن ہے وہ عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ ڈیفیکشن ہو نہیں سکتی ہے. جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ڈیفیکشن نہ ہونے دیے جائے. اب وفاق کے حد تک چونکہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ پارٹی چھوڑنے یا جوائن کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کریں گے. وفاق کو تو کوئی فرق نہیں پڑا حکومت؟ بنیادی طور پر میں نہیں ابھی کہتا ہے جب تفصیلی فیصلہ دیکھ لیں گے پھر میں بتا سکوں گا. ابھی صرف پنجاب کی حد تک بڑی کلیئرٹی آ گئی. یہ ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوا. وفاق میں تو منحرف اراکین نے ووٹ دیا نہیں نا، اس لیے وفاق کی صوبے میں اثر پڑے گا. یہ بتائیں کہ صدیق صاحب تھے جو فیصلے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ فیصلہ یہ آیا ہے کہ منحرف ارکان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جس سے پنجاب حکومت ابھی ان کوشچن آئی ہے، کیونکہ یہ سوال ابھی آنا ہے کہ کیا اس فیصلے کا اطلاق ماضی سے مستقبل سے ہوگا یا اسی جو ابھی جو نو کانفیڈنس موو ہوئی ہے پنجاب میں اس پر ہوگا. تاہم وفاق کی حکومت جو ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی، اور وفاق میں کیونکہ اس لیے متاثر نہیں ہوگی کہ وفاق میں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین نے ووٹ ڈالا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی آپ کی سزا کا سوال ہے. جہاں تک سزا کا تعلق ہے کہ منحرف رکن کو جو ہے وہ ایک ٹرم کے لیے ڈی سیٹ کرنا ہے یا مستقل نائل کرنا ہے، تو عدالت نے کہا ہے کہ کسی آئین کے ایک آرٹیکل کو آئین کے آرٹیکل 63 کو 62 سے الگ کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، ملا کے پڑھا جائے گا. اور ملا کے پڑھا جائے گا تو پھر جو سزا ہوگی وہ کیا ہوگی، اس کا تعین پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کے ذریعے کرے گی. اور جب تک قانون سازی پارلیمنٹ نہیں کرتی منحرف اراکین جو ہے ان کی سزا بھی تب تک تو وہی تصور ہوگی جو آئین میں لکھی دی ہے. ناظرین، ایسا ریلیف ایک حد تک پی ٹی آئی کو پنجاب کی حد تک یہ سب کا ریلیف ملا ہے کہ اگر جو منحرف اراکین نے ووٹ دیا ہے پنجاب میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ کورٹ نے کہہ دیا ہے. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا اگر فوری طور پر اطلاق کیا جاتا ہے تو پنجاب میں جو حمزہ شہباز کی حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ بحال ہو جائے گی. لیکن کیا پنجاب میں حمزہ شریف کی جو حکومت ہے وہ اس کو فوری طور پر فیصلے کو تسلیم کرے گی یا اس میں ریویو میں آنے کا چاہے گی یا اس حوالے سے انٹرپریٹیشن مانگے گی کہ کیا اس فیصلے کا اطلاق مؤثر و ماضی ہے یا مستقبل سے ہونا ہے. تو دیکھتے ہیں پنجاب میں نئی صورتحال کیا بنتی ہے. اور اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بحال ہو جاتی ہے تو پھر اوور آل ملک کا جو سیاسی صورتحال ہے اس کی وہ کس طرف جاتی ہے. لیکن فی الحال جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو یہ 5 کے مقابلے 5 ججوں نے سنا تھا اور 2 کے مقابلے میں 3 ججز کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. 3 ججز جس میں عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیر اختر شامل ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ منحرف ارکان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور آرٹیکل 63 کو 62 سے الگ کر کے نہیں پڑھا جا سکتا. سزا کے لیے پارلیمنٹ کو فوری طور پر لیجسلیشن کرنی پڑے گی، قانون سازی کرنی پڑے گی. جبکہ 2 ججز جسٹس مظہر عالم خان اور جسٹس مظہر عالم خان اور جسٹس جمال مندوخیل جمال مندوخیل صاحب، ناظرین معذرت چاہتا ہوں نہ بھول گیا تھا، جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ڈائسنٹ کیا ہے، اختلاف کیا ہے 3 ججوں کے فیصلے سے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے آئین میں وہ صاف اور واضح ہے کہ منحرف اراکین ووٹ ڈال سکتے ہیں، ان کا ووٹ گنا جائے گا. اور اگر ایسی صورت میں اگر پارٹی کا لیڈر
रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर फैसला कर सकता है उन्हें डी-सीट करने का या नहीं, और वो जो डी-सीट करता है तो फिर वो आइन के मुताबिक उस सेशन के लिए, उस मौजूदा असम्बली के लिए वो डी-सीट होंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत कोई ऐसा फैसला दे जिससे कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हो जाए या वो उसमें कोई तरमीम तस्वर हो। इस फैसले की तफसीलात जो 3 जजेस हैं अपने वो भी तफसीली वजूहात बयान करेंगे, और जो 2 जजेस हैं वो भी अपनी तफसीली वजूहात बयान करेंगे। लेकिन जाहिर है जो 2 जजेस की का फैसला है वो उनकी राय तस्वर होगा, उसका फैसले पर असर नहीं होगा। फैसला वही होगा जो 3 जजेस ने दिया है, और 3 जजेस का फैसला ये है कि जो मुनर्रिफ अरकान है ये आइंदा के लिए भी अब ज़ाहिर है एक कानून बन जाएगा और अमल दरामद होगा। इसका फ़ायदा यकीनन सबको होगा। कोर्ट ने करार दिया है कि जो ये 63A है, इसका जो पहला सवाल था रेफरेंस करके क्या 63A की तशरीह क्या है, क्या ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको जिस पर अमल दरामद इस अंदाज में किया जाए कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचे और एक पार्लिमानी पार्टी अपनी हुकूमत खो दे, या इसको ऐसा इफेक्टिव होना चाहिए कि कोई मुनर्रिफ रुकन चलती हुई हुकूमत को गिराने में अपना किरदार अदा न कर सके। तो उस सवाल का जवाब देते हुए अदालत ने कहा है कि पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, और इसकी मजबूती के लिए ही आर्टिकल 63 शामिल किया गया था। आर्टिकल 63 का मकसद ये था कि कोई रुकन अपनी पार्टी से इनहराफ ना करे, लेकिन अगर वो इनहराफ करता है तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और क्या उसका वोट काउंट होना चाहिए या नहीं। तो हमारी राय में जो 3 जजेस हैं उनकी राय में यह है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि मुनर्रिफ रुकन का वोट काउंट ना किया जाए, यानी उसका वोट ना गिना जाए। इस तरह अब पंजाब में जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पंजाब हुकूमत तब्दील हुई है वो PTI के मुनर्रिफ अरकान के वोट से तब्दील हुई है, और अब अगर पंजाब में मुनर्रिफ अरकान का वोट काउंट नहीं किया जाता तो हमजा शहबाज की हुकूमत फिर ख़त्म हो जाएगी और PTI हुकूमत बहाल हो जाएगी, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सारा प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ये एक अजीब और दोबारा एक पेचीदा सूरत हाल होगी, ख़ासतौर पर मौजूदा हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए, जिसने पंजाब में तब्दीली लाकर अपने लिए एक राह हमवार की थी। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान का बुनियाद देखा जाए जमहूरियत के बचाने के हवाले से हो सकता है कि बहुत बड़ा लैंडमार्क है वफाकी हुकूमत इस हवाले से, इस रेफरेंस के हवाले से और 184.3 के हवाले से कोई रेफरेंस जाहिर करें, या वो इस सवाल के साथ दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आए कि क्या इसकी ये रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। तो नाज़रीन आगे क्या सूरत हाल होती है, मुल्क की सियासी सूरत हाल की तरफ जाती है, मुल्क की माशी सूरत हाल इस फैसले के बाद जिसमें मज़ीद मुल्क में बेयकीनी की और सियासी हलचल की कैफियत पैदा करती है, किस तरफ जाती है। जो भी अपडेट होगी उससे हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। राशिद भी को इजाज़त दीजिए अपडेट तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।